بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم اپنے آپ سے شیئر کرتے ہیں. سائفر کا معاملہ، سابق وزیر اعظم عمران خان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، یہ آپ سے شیئر کریں گے کیونکہ ان تک بھی یہ اطلاع پہنچ چکی ہے. اس سائفر کے معاملے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، جو کہ سابق ہو چکے ہیں، ان کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. فی الحال ڈرایا جا رہا ہے اور پھنسانا اس کے بعد ہے. اگر ڈر گئے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز پھر ان کو پھنسانے کی بھی کوشش کی جائے گی. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، جو کہ سینئر موسٹ ہمارے وزیر خارجہ، 2 دفعہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، وہ بھی اس بارے میں بالکل مطمئن ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں جو کہ وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں، کیونکہ کل ایک ہوا یکدم کھڑا کیا گیا کہ جناب چالان پیش ہو گیا، اتنے گواہان آ گئے، وعدہ معاف گواہ بھی بن گئے. اعظم خان صاحب پرنسپل سیکرٹری، وہ بھی گواہوں کی لسٹ میں شامل ہیں، اور اسد عمر صاحب ملزمان کی لسٹ میں شامل نہیں ہیں. اور بہت ہی خطرناک چالان پیش کیا گیا ہے، اس میں بچ نکلنا بہت مشکل ہے. لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ عمران خان صاحب، ان کی قانونی ٹیم، لیگل ٹیم، اور وہ بڑی پر امید ہے اور وہ کہتی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سائفر کے معاملے میں کوئی ایسا قدم سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اٹھایا ہو یا سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اٹھایا ہو. اور دفتر خارجہ جو کچھ بھی کیا گیا، دفتر خارجہ اس وقت آن بورڈ تھا، اور جو بھی سٹیپس اٹھائے گئے، اقدامات اٹھائے گئے، اور جو ڈیمارچ کیا گیا، جو احتجاج کیا گیا بیک وقت اسلام آباد میں اور واشنگٹن میں کیا گیا، وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاسوں کے بعد اور کابینہ کی منظوری کے بعد کیا گیا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی سیکریسی، کوئی آفیشل سیکرٹ آؤٹ نہیں ہوا، اور نہ ہی کوئی قومی مفاد کے برخلاف بات کی گئی. اور اسی لیے اسد مجید صاحب کو جب سیکنڈ قومی سلامتی کمیٹی کے دوسرے اجلاس میں بلایا گیا، جس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کر رہے تھے، تو انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہ ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی ہے، اور ہم نے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ رپورٹ کیا تھا. اور اس وقت بھی پہلے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد بھی ان کو رام کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اسد مجید صاحب کو دھمکیاں بھی دی گئی تھیں، مریم صاحبہ نے خود دھمکیاں دی تھیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کو اس کے بعد پروموشن اور اس کے بعد وہ سیکرٹری خارجہ کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، اور سیکرٹری خارجہ بھی اس رہے شہباز شریف صاحب کے زمانے میں. اور اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ فارن آفس اور ہماری جو مشن ہے، ڈپلومیٹ مشن جو ہمارا دفتر خارجہ کہلاتا ہے، وہ اس معاملے میں کافی کنسرنز ہیں کہ ہمارے کسی بھی افسر کو جو ہے وہ بلا وجہ اس وقت بھی ملائن کیا گیا، اور وہ اس بارے میں کافی تشویش اس وقت ظاہر کی گئی تھی. لہٰذا جو کچھ بھی ہوا، اور یہ صرف سیکرٹری خارجہ یا امریکی سفیر، ہم امریکہ میں ہمارے سفیر نے یہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ اس میں ڈیفنس اٹاشی جو کہ بریگیڈیئر رینک کے آفیسر ہوتے ہیں، ان کو وہ بھی موجود تھے. اس لیے اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی جان نہیں ہے. عمران خان صاحب نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ اس کو اوپن کورٹ میں لایا جائے اور وہاں پہ زیر بحث ہو، اور ساری چیزیں ایک ایک کر کے بیان کی جائیں گی. اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ خود اس مقدمے کو لڑیں گے، اور وہ 2 دفعہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ قومی سلامتی کیا ہوتی ہے، قومی مفاد کیا ہوتا ہے، اور راز کیا ہوتا ہے، اور راز فاش کیسے کیا جاتا ہے. تو اس لیے وہ بہت زیادہ مطمئن نظر آتے ہیں. اس کا ایک میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں کہ یہ جو چھلانگیں لگائی جا رہی ہیں کہ بہت زیادہ جی انہوں نے کوئی قومی راز فاش کر دیا اور آفیشل ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو حلف اٹھایا تھا، جو کہ ہر وزیر اعظم کا ہوتا ہے، اس کا میں ایک پہرا پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور پھر آگے بڑھتے ہیں کچھ اور خبروں کی طرف. یہ وقتی طور پہ یہ ضرور ہے، ایک بیانیے کی حد تک، ایک میڈیا ٹرائل کی حد تک، اور ایک اعصابی جنگ ضرور ہے، نفسیاتی حربہ ضرور ہے، لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا. فرماتے ہیں جی، حلف یہ کہتا ہے کہ اور یہ کہ میں کسی شخص کو بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا، نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا، بجز یعنی کہ سوائے اس کے کہ جب کہ بحیثیت وزیر اعظم اپنے فرائض کی کما حقہ انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو. یعنی ایسا کرنا ضروری ہوگا تو بالکل جو چیزیں جو ان کے علم میں آئیں گی اور وہ سمجھیں گے کہ یہ قومی مفاد کا مسئلہ ہے، اس کو عوام میں لانا چاہیے، اس کو کیبنٹ میں لانا چاہیے، اس کو سلامتی کمیٹی میں لانا چاہیے، تو وہ ضرور آئے گا. اور اس کا فیصلہ وزیر اعظم
اور ان کے کابینہ نے کرنا ہوتا ہے. وہی اعلیٰ ترین فورم ہے ہمارا جو کہ فیصلے کرتا ہے. جنگ ہونی ہے نہیں ہونی یہ فیصلے وہ کرتا ہے. مثال کے طور پہ جب 27 فروری بالا کوٹ ہوا تھا تو بالا کوٹ کے بعد فیصلہ قومی سلامتی کمیٹی اور کابینہ کے اجلاس میں پرائم منسٹر کی صدارت میں کیا گیا تھا کہ ہم نے انڈیا کو کیسے جواب دینا ہے اور اس کا جواب پھر دیا گیا تھا. تو یہ اس طرح سے معاملات آگے بڑھتے ہیں. یہ تو ہے جی سائفر. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب یا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے یہ مطالبہ ایک بار پھر کیا کہ جناب جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا تاکہ سائفر کے معاملے کو ذرا کھل کر بات کی جا سکے اور اس کی حقیقت بیان کی جا سکے کہ یہ اس کا مدعا کیا تھا اور اس کے پیچھے کون تھا. بہرحال دوسری جانب جی ایک اور خبر بھی لے لیں اور پھر کچھ اہم نوعیت کی دیگر خبریں ہیں. نمبر 1 یہ کہ پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے کمی کا فیصلہ کیا گیا اور ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے, لیکن کم ہونے کے بعد بھی پیٹرول فی الوقت 323 روپے 38 پیسے کا ہے اور ڈیزل جو ہے وہ 318 روپے 18 پیسے فی لیٹر ہے. یعنی کہ جو عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے 145 روپے اور 140 روپے سے ابھی بھی یہ اس سے ڈبل سے بھی کہیں زیادہ ہے اور یہ ہے سچویشن. اس لیے یہ کہا گیا, لیکن یہ 8 روپے کم کیا گیا ہے, 8 روپے 10 روپے فی لیٹر کم کیا گیا ہے. دوسری طرف کیا کیا گیا ہے, دوسری طرف یہ کیا گیا ہے کہ موسم سرما سے قبل ہی ایل پی جی جو ہے وہ مہنگی کر دی گئی ہے. اور ایل پی جی کتنی مہنگی کی گئی ہے, 20 روپے 86 پیسے فی کلو مہنگی کی گئی ہے. 20 روپے 86 پیسے فی کلو ایل پی جی مہنگی کر دی گئی ہے. اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور 246 روپے 15 پیسے مہنگا کر دیا ہے ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر اور اس کی نئی فی کلو قیمت ہے 260 روپے 98 پیسے اور یہ ہے سچویشن. اور 3079 روپے کا جو ہے وہ ہو گیا ہے گھریلو سلنڈر. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ ستمبر کے لیے ہے اور ستمبر کے سے شروع ہو جائے گا جی یہ معاملات ہیں. اب آتے ہیں دیگر جو اہم نوعیت کے مقدمات کی طرف. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی درخواست ضمانت 6 اکتوبر کے لیے سپریم کورٹ کے سامنے فکس کر دی گئی ہے. سردار طارق جسٹس سردار طارق جو ہیں وہ ان کی سربراہی میں بینچ ہے وہ سنے گا اور یہ کیسرا الہی جو ہیں اہلیہ جو ہیں انہوں نے یہ فائل کیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی ضمانت ہوتی ہے یا نہیں. اور ایک اور جو اچھی خبر آئی ہے وہ ہے جی اظہر مشوانی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا ان کے بڑے بھائی تھے ظہور مشوانی صاحب ان کو لاپتہ تھے وہ اور ان کو مسنگ پرسن میں شامل تھے. وہ 144 دن کے بعد گھر پہنچ چکے ہیں اور اپنے 144 دن کے بعد تو ایک اچھی اطلاع ہے اور خوشائند اطلاع ہے اور باقیوں کو بھی رہا ہو جانا چاہیے. باقی لوگ جو ہیں ان کو بھی گھر پہنچ جانا چاہیے تاکہ یہ جو گھریلو گھر والوں کا اور فیملیز جو ڈسٹرب ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. اب ایک اور خبر جو ہے وہ جناب سپریم کورٹ سے متعلق کیونکہ وہاں پہ بھی میدان سجا ہوا ہے اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کیونکہ کچھ ججز کے بارے میں تو جسٹس سردار طارق صاحب نے رائے دے دی کہ جناب یہ کمپلینٹ نہیں بنتی, لیکن جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے بارے میں انہوں نے ایسی رائے جو ہے وہ پبلک نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے خلاف جو کمپلینٹ ہے اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں لے جانا چاہتے ہیں, اس کے حق میں رپورٹ دی ہے. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اس سے پہلے ہی جسٹس سردار طارق صاحب کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں. خط لکھ دیا تھا سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے زمانے میں بھی کہ انہوں نے دانستہ طور پہ ان کو نہیں دیا جا رہا, ان کے جواب نہیں دیا جا رہا, اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے, لہٰذا اس کا جواب آ گیا ہے لیکن بتایا نہیں گیا. جیسا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے بارے میں, جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے بارے میں اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ جناب وہ بات نہیں بنتی. کچھ اور آنریبل ججز کے بارے میں بتا دیا تھا لیکن جسٹس نقوی صاحب کے بارے میں نہیں بتایا. جسٹس نقوی صاحب بھی بالکل مکمل طور پہ وہ ریڈی ہیں جی, وہ فیس کریں گے اور اس کو مکمل طور پہ لڑیں گے اس مقدمے کو. اور وہ بالکل انہوں نے پہلے بھی بتایا اب پھر بتایا کہ ان کا دامن صاف ہے اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سارے کا سارا ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اس لیے یہ ایک نون لیگ کی اور اس کے لائک مائنڈ کی شرارت ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے.
تو معاملات اسی طرف جا رہے ہیں اور باقی جو نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں طویل دورے کے بعد، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا لے کے آئے ہیں، اور ان کے دورے کے اخراجات کی تفصیلات بھی مانگ لی گئی ہیں۔ دوسری جانب جو نواز شریف صاحب ہیں وہ ابھی تک انہوں نے واپس آنا ہے، لیکن ان کی واپسی کے آنے سے پہلے جو ہے عمران خان صاحب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ پہلے عمران خان صاحب کا فیصلہ کیا جائے، اس کے بعد ہی وہ تشریف لائیں گے۔ اور عمران خان صاحب کے بارے میں لیٹسٹ انفارمیشن آپ سے شیئر کر لوں کہ ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، جی کال کوٹڑی، موت کی کال کوٹڑی، اس ہائی سیکورٹی زون میں رکھا ہوا ہے، اور کافی مشکل میں رکھا ہوا ہے، اور ان کو واک کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو سہولتیں ان کو اٹک جیل میں ایک سی کلاس کے عام قیدی کے طور پہ میسر تھیں، وہ سہولتیں بھی، عام قیدی والی سہولتیں بھی ان کو اڈیالہ جیل میں میسر نہیں ہیں۔ تو صورتحال جو ہے وہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی بات پر قائم ہیں، بار بار وہ ایک ہی، جو بھی جاتا ہے، جو بھی ان سے ملنے جاتا ہے، وہ بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ وہ فائٹ کریں گے، وہ لڑیں گے، اور وہ کوئی کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور ان کا دامن بالکل صاف ہے، خواہ وہ القادر ٹرسٹ ہے یا سائفر ہے یا توشہ خانہ ہے یا 9 مئی ہے، کوئی بھی ہے، اس میں ان کا دامن بالکل صاف، اور وہ فری اینڈ فیئر ٹرائل چاہتے ہیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے جناب آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔